السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پہ سواگت ہے۔ آج ہم کلاس 10 کا اردو کمپوزٹ پیپر سالو کریں گے جو 25 فروری 2026 کو ہے۔ یہ پیپر 40 مارک کا ہوتا ہے، کمپوزٹ ہوتا ہے اردو کمپوزٹ، اور ایک پیپر آپ کا 80 مارک کا ہوتا ہے جو پہلا پیپر ہوتا ہے۔ تو آئیے ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ سوال نمبر 1 کا لفظ درج ذیل درس اقتباس کا بغور مطالعہ کر کے دی گئی سرگرمی ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے۔ شبکِ خاکہ نفیسہ میں آنے والی تبدیلیوں کو شبکِ خاکے میں درج کیجیے۔ تو 4 پوائنٹ ہے اس کے، جیسا کہ نفیسہ میں آنے والی تبدیلیاں، تو کون سے تبدیلیاں تھی 4 وہ دیکھیں گے ہم۔ پہلے ہم سوال پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد میں پورے سوال اس کے سولو کریں گے۔ پھر یہ پیسیج ہے، یہ پیسیج میں سے آپ کو پڑھ کے اس کو سولو کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد میں ہے سوال نمبر 2، امی وہ امیر ہے نہ کئی سو کی شالیں دلاتی کوٹ اور سویٹر پہن کر آتی ہے۔ اس میں جملے سے صفت عدی تلاش کر کے لکھنا ہے۔ اس کا تیسرا ہے نفیسہ کے چپ رہنے کا سبب اپنے الفاظ میں لکھیے۔ تو اس طریقے کی یہ 3 سوال ہے، اس کے ہم جواب لکھ رہے ہیں۔ تو اس کا ہم دیکھیں گے۔ اس کا پہلا سوال، اس کا جواب ہے پہلے کا، ایک نفیسہ میں آنے والی تبدیلی تو کون سے چپ چاپ رہنے لگی، آنکھوں کی چمک کم ہو گئی، آواز کی چہک ختم ہو گئی، ہر وقت کسی سوچ اور حسرت میں رہنے لگی، آنکھیں لال ہو گئی، رونے کی وجہ سے احساس کمتری کا شکار ہو گئی۔ اس طریقے سے اس کے 4 پوائنٹ لکھنا تھا۔ اس کے بعد میں ہے سوال نمبر 2، صفت عدی تلاش کیجیے۔ تو جملہ ہے امی وہ امیر ہے نہ کئی سو کی شالیں ولایتی کوٹ اور سویٹر پہن کر آتی ہے۔ اس میں صفت عدی کئی سو، یہ اس میں صفت عدی ہے۔ اس کا جو جواب ہے صفت عدی کا کئی سو۔ اس کے بعد میں سوال نمبر 3 کا جواب ہے نفیسہ اس لیے چپ رہنے لگی کیونکہ اسکول میں امیر لڑکیاں اس کی پرانی شال اور سویٹر کا مذاق اڑاتی تھی، وہ ان کی مہنگی چیزیں دیکھ کر احساس کمتری میں مبتلا ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ اداس اور خاموش رہنے لگی۔ تو اس کا اس طریقے سے آپ جواب لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں بے ہے، بے میں درج ذیل درس اقتباس کا بغور مطالعہ کر کے کرنا ہے۔ تو پہلا ہے چینی سیاہ سے متعلق ذیل کا شبکِ خاکہ مکمل کیجیے۔ جیسا کہ یہاں دیا ہے 4 پوائنٹ ہے، جیسا نام ہے، چینی سیاہ میں کیا تھا، تو نام، تلاش، واضح بیٹ اور خطاب، اس طریقے سے تھے۔ تو اس کے جو 4 پوائنٹ ہم دیکھیں گے۔ دوسرا سوال دیکھیے، پہلے یہ پیسیج دیکھیے، پیسیج ہے، یہ پیسیج میں سے ہم کو پڑھ کے اس کے جواب دیکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد میں سوال نمبر 2، اقتباس سے درج ذیل لفظ کا ہم معنی لفظ تلاش کر کے قانون جلنے والا یہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد تیسرا ہے یوان سانگ کے علم کی شوق کے بارے میں اپنی رائے دیجیے۔ تو اس طریقے سے 3 سوال ہے، تو ہم اس میں یہ جواب لکھ رہے ہیں۔ اس کا پہلے کا ہے چینی سیاہ سے متعلق خاکے مکمل کیجیے۔ تو 4 ہے، تو بیون سانگ نام تھا اس کا، یون سانگ، خطاب، فصل قانون، تلاش، علم و دانش کی تلاش، اور وادیہ بیت اس کا جو تھا وہ نالندہ یونیورسٹی۔ اس کے بعد میں دوسرا ہے ہم معنی لفظ تلاش کیجیے، قانون جاننے والا، تو فضل قانون۔ اس کے بعد میں تیسرا ہے جواب، ہیون سنگ کو علم حاصل کرنے کا بے حد شوق تھا، اس نے علم کی خاطر لمبا سفر کیا، پہاڑوں اور ریگستانوں کی سختیاں برداشت کی اور سینکڑوں مصیبتوں کا سامنا کیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ نہایت محنتی، بہادر اور علم دوست انسان تھا۔ ہمیں بھی اس کی طرح علم حاصل کرنے کے لیے محنت اور ثابت قدمی سے کام لینا چاہیے۔ تو اس طریقے سے یہ تینوں سوالوں کے تینوں جواب تھے۔ اس کے بعد دیکھیں گے ہم سوال نمبر 2 کا الف، درج ذیل درس اقتباس کا بغور مطالعہ کر کے کرنا ہے۔ اس کا بھی شعری اقتباس کی روشنی میں دیے گئے الفاظ سے متعلق خالی چوکن کرنا ہے ہم کو۔ تو بجلی، ہوا، بادل، تالاب، تو یہ پہلا ہے۔ اس کے بعد یہ پیسیج ہے نظم کا، تو اس کو پڑھ کے ہم کو کرنا تھا۔ تو دوسرا سوال ہے نظم سے 2 ہم صوتی الفاظ تلاش کر کے لکھیے۔ تیسرا ہے بارش کے بعد کے منظر کو اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ تو اس طریقے سے یہ 3 سوال ہے، تو اس کے 3 جواب ہم کریں گے۔ پہلے کا جواب ہے بجلی کھوندتی ہوئی، ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی روندتی ہوئی، بادل گرجتے ہوئے،
धुआंधार तालाब आब से भरे हुए। उसके बाद में सवाल नंबर 2 का है, नज़म से दो हम सूती अल्फाज लिखे। तो शर्क का है गर्भ और दूसरा है कोह का है दस्ट। उसके बाद तीसरे का जवाब है, बारिश के बाद हर तरफ ताजगी और खूबसूरती फैल जाती है। पहाड़, मैदान और तालाब पानी से भर जाते हैं। दरख्तों की शाखें होंठों से चूमने लगती है और फूलों की क्यारियाँ निखर जाती है। आबशार ज़ोर से गिरते हैं और पानी की आवाज़ फिज़ा में गूंजती है। हर तरफ हरियाली और खुशी का समा होता है। उसके बाद में देखेंगे बे का पहला सवाल है, गज़ल की मदद से दिए हुए लफ्ज़ों के मुतालिक अल्फाज लिखिए। ज़माना, दरिया, बहार, गुल। तो हमको ये गज़ल पढ़ना है और गज़ल पढ़ के हमको इसके ये जो पॉइंट दिए हुए 4 इसके बारे में हमको लिखना है। तो इसके बाद में हम देखेंगे इसके आगे का, जैसा कि यहाँ पे भी गज़ल है रास की लिखी हुई 4 लाइन। उसके बाद सवाल नंबर 2, गज़ल के काफ़िया तलाश करके लिखिए। और सवाल नंबर 3 में दर्ज झैल शायर की रोशनी में हुई होली और बहार को वाज़े कीजिए। बाहर आई के दिन होली के आए, गुलों में रंग खिले जा रहा है। तो इस तरीके से हमको ये 3 सवाल करना है। तो हम इसको पैसेज के हिसाब से इसको हल करके हम करेंगे। जैसा कि यहाँ पे पहला है, ज़माना गुज़र जा रहा है, दरिया बहता जा रहा है, बहार आई, गुल रंग खिला रहा है, खिला जा रहा है। उसके बाद सवाल नंबर 2 है, गज़ल के काफ़िए। तो गज़ल में बार बार आने वाला काफ़िया है जा रहा है। जैसा दीगर काफ़िए जो इससे पहले आते हैं, गुज़रा, बहता, होता, नक्शा होता, खेला, इशारा, इस तरीके से ये काफ़िए। ये सवाल नंबर बे के पहला और दूसरा इसका जवाब है। उसके बाद में 3 है, 3 का जवाब है, शेर में शायर बताता है कि बाहर की आमद ऐसे महसूस होती है जैसे ईद या खुशी का दिन आ गया है। फूलों में मुख्तलिफ रंग खिल उठते हैं और हर तरफ रंगीनी चाह जाती है। इसी तरह होली के त्यौहार में भी लोग एक दूसरे पर रंग डालते हैं और खुशी मनाते हैं। इसीलिए शायर ने बाहर के रंगीन मंजर को होली के रंगों से तशबीह दी है, जहाँ हर तरफ खुशी और रंगों की बहार होती है। तो इस तरीके से इसके तीनों सवाल के तीनों जवाब थे। फिर इसके बाद में देखेंगे हम सवाल नंबर 3 हिस्सा 3 कवायद। तो कवायद में पहला सवाल है, हिदायत के मुताबिक सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए। पहला है, सिराज ने सेब खाया। जुमले से माफूल तलाश करके लिखिए। उसके बाद में है दूसरा, ये हमारा स्कूल है, इसमें आम तलाश करके लिखिए। तीसरा है, दर्जे झैल मुहावरों को अपने जुमले में इस्तेमाल कीजिए, दंग रह जाना। चौथा है, अलिफ तेरे इन हुर्फों से 2 नए बामानी हुर्फी अल्फाज बनाइए। पाँचवा है, दर्ज झैल जुमले में मुनासिब अलामत औक़ात लगाइए। अब मज़ीद इल्म हासिल करके कीजिएगा। 6, दर्ज झैल जुमले का इमला दुरुस्त करके लिखिए। बड़े बड़े जोर का तूफ़ान आने वाला है। नंबर 7, दर्ज झैल शायर की सनत पहचान कर वज़ाहत कीजिए। गर्मी से मस्तरब था ज़माना ज़मीन पर, भुन जाता जो गिरता था दाना ज़मीन पर। तो इसके जो जवाब है हमको करना है, पहला है मफूल जो सेब है, दूसरे का है इसमें आम स्कूल है, तीसरा है इतना खूबसूरत मंजर था कि मैं दंग रह जाता। उसके बाद चौथा, अलिफ रे हुर्फ का रात तार। तो कोई 2 बामानी तीन साथ बनाना है, हुर्फी बनाना है। तो एक रात और दूसरा है तार। उसके बाद में पाँचवा है, अब मज़ीद इल्म हासिल करके क्या कीजिएगा। 6 है, जुमले का दुरुस्त इमला, बड़ा ज़ोर का तूफ़ान आने वाला है। 7वां, शायर की सनत पहचान कर वज़ाहत कीजिए। सनत तकरार, वज़ाहत है, शायर में ज़मीन पर के अल्फाज की तकरार की गई है जिससे कलाम में खूबसूरती और ज़ोर पैदा हुआ है, इसीलिए इसे सनत तकरार कहते हैं। तो इस तरीके से ग्रामर के 7 सवाल थे जो हमने किए। अब उसके बाद में है हिस्सा 4 इख्तलाती तहरीर। सवाल नंबर 4, तो पहले में करना है आपको रस्मी ख़त और गैर रस्मी ख़त। तो कोई दोनों में से एक करना है। तो हम 2 में से एक कर रहे हैं। पहला कर रहे हैं, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है,
بسم اللہ تعالی مکان نمبر یہ ڈال کے آپ کو اس طریقے سے آپ کو خط لکھنا تھا، تو آپ اس کو دیکھ کے برابر کر لینا۔ پھر اس کے نیچے بھی ہے پھر یہ دوسرا پیراگراف، اس میں ایسا کر کے کرنا ہے۔ اس طریقے سے آپ کو خط لکھنا تھا، تو آپ اس کو دیکھ کے خط کر لینا۔ اس کے بعد میں پھر بے اور جی میں درج ذیل میں سے کسی ایک سرگرمی کو مکمل کیجیے۔ تو پہلے درج ذیل نکات کی مدد سے کہانی کا بنانا ہے ہم کو، اور دوسرے میں کرنا ہے ایک تو کہانی، یا تو پھر درج ذیل عنوانات میں سے کسی ایک عنوان پر آپ کو مضمون کرنا ہے۔ تو جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار، رف یہ موبائل، تو آپ کو دو میں سے کوئی ایک کرنا ہے۔ تو پہلا دیکھیے کہانی، عنوان ہے سچا دوست، تو یہ آپ کو اس طریقے دو دوست ایک دن جنگل سے گزر رہے تھے، اس طریقے سے کہانی بنانا تھا جو سمپل آتی ہے، آپ نے یہ کہانی کی ہوں گی۔ پھر اس کے بعد میں جو لاسٹ میں تھا وہ دیکھ لیں گے، تو آخری پہ تھا مضمون، تو مضمون میں دیکھیے اف یہ موبائل فون، دو میں سے ہم نے ایک لیے کوئی، تو موبائل کے بارے میں، اس کے بارے میں آپ کو لکھنا تھا۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ کا پیپر اچھا گیا ہوگا، اور یہ جو ہم نے سمجھا ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو پیپر سمپل تھا، آسان تھا، اور یہ کمپوزٹ پیپر ہے اردو کا، تو اس کو دیکھ کے آپ تھوڑا آپ نے جو کیے کیسا کیے تو آپ دیکھ لینا۔ اگر آپ کو اور بھی کچھ پیپروں کا کمپلیٹ سالو ہونا تو ہمارے پلے لسٹ میں جا کے بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو اس کو آپ لائک کیجئے، کامنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ ٹھیک ہے، خدا حافظ۔